اپنے جسم پر بھی ملتا نظر آیا. ماشاء اللہ. علامہ صاحب فرما رہے ہیں میاں صاحب کا شعر بھی ہو جائے. ٹھیک ہے وہ پڑھتا ہوں میں. واقعی یہ وہ ذکر خیر الورا ہے. ظاہر ہے آپ میں سے ہر آدمی یہ کہنے میں حق بجانب ہوگا کہ مجھے تو ایمان کی مٹھاس محسوس ہو رہی ہے. اور حقیقت ہے میاں صاحب فرماتے ہیں مومن کو کسی چیز میں اتنی مٹھاس، اتنی چاشنی، اتنا کیف و سرور نہیں ملتا جتنا ذکر محبوب میں نصیب ہوتا ہے. کائنات کی کسی چیز میں وہ مٹھاس نہیں جو ذکر یار میں مومن کو ملتی ہے. فرماتے ہیں ککھ سواد نہ مصری اندر، ککھ سواد نہ مصری اندر، تے کھنڈا بھی چکھ ڈٹھیاں پر انا ساریاں چیزاں گلا سجن دیا مٹھیاں. سبحان اللہ. کیا ادب رسول کا نظارہ ہے جناب. یہ طویل بات ہے، اس میں سے ایک بات عرض کرتا ہوں. کہتا ہے جب حضور وضو فرمانے لگتے ہیں صحابہ کرام گھیرا بنا لیتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، لپکتے ہیں، دامن بچھاتے ہیں. الفاظ ہیں قعدو یقتتلون، قریب ہوتا کہ آپس میں وہ لڑ پڑیں گے. ایسے پتہ چلتا جیسے آپس میں جھگڑتے نظر آتے ہیں، قتال کر دیں گے، ایک دوسرے کی گردنوں پر تلواریں رکھ دی جائیں گی. یعنی وجہ کیا ہے؟ ایک قطرہ آب مجھے نصیب ہو جائے. تاجدار ختم نبوت امام الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم انور سے مس ہونے والے پانی کا ایک قطرہ بھی مجھے نصیب ہو جائے، سمجھوں گا زندگی کی معراج نصیب ہو گئی. ایک قطرہ آب کو حاصل کرنے کے لیے ہر صحابی رسول بے تاب نظر آتا ہے، بے قرار نظر آتا ہے. کیا وجہ ہے میرے دوستو بزرگوں علماء تشریف فرمائیں؟ ہم جب وضو کرتے ہیں وہ جو پانی ہوتا ہے مستعمل ہو جاتا ہے، یعنی استعمال شدہ ہو جاتا ہے. مستعمل پانی کا حکم یہ ہے کہ وہ ناپاک ہو جاتا ہے، ناپاک ہوتا ہے، ناپاک کرنے والا رہتا ہے. یعنی وضو کا پانی مستعمل ہو جاتا ہے اور مستعمل ناپاک ہوتا ہے. لیکن صحابہ کرام حضور کے وضو والا پانی حاصل کرنے کے لیے بے تاب نظر آتے ہیں، بے قرار نظر آ رہے ہیں اور برکتیں حاصل کرتے نظر آ رہے ہیں. جس کو پانی کا قطرہ میسر نہیں آتا وہ اس صحابی کے ہاتھ کے ساتھ یا جسم کے ساتھ اپنا ہاتھ مس کر لیتا ہے، جس کو وہ قطرہ آب نبی نصیب ہو جاتا ہے. تو کہنا پڑے گا اے کائنات والو، اعجاز النبی اور مقام مصطفیٰ کا عالم یہ ہے میرے نبی کے جسم اقدس سے مس ہونے والا پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے بلکہ اللہ کی قسم وہ مطہر بھی ہوتا ہے، مطہر بھی ہوتا ہے.